ایک بحری جہاز میں کافی بوجھ تھا۔ سفر کے دوران طوفان کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگا۔ جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، لہذا اس کے کپتان نے تجویز پیش کی کہ جہاز پر بوجھ ہلکا کرنے اور زندہ رہنے کے لیے کچھ سامان کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ تو انہوں نے متفقہ طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ ایک سوداگر کا سارا سامان پھینک دیا جائے، کیونکہ یہ ڈوبنے سے بچنے کے لیے کافی ہوگا۔ جس تاجر کا سامان پھینک جانا تھا، اس نے اعتراض کیا کہ کیوں اس کا ہی سارا سامان پھینکا جائے، اور تجویز پیش کی کہ سارے تاجروں کے سامان میں سے تھوڑا تھوڑا پھینکا جائے تاکہ نقصان تمام لوگوں میں تقسیم ہو اور نہ کہ صرف ایک شخص متاثر ہو۔ تب باقی سارے تاجروں نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور چونکہ وہ ایک نیا اور کمزور سوداگر تھا، اس لیے انہوں نے اس کے سامان کے ساتھ اسے بھی سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ لہروں نے سوداگر کے ساتھ لڑائی کی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ لہروں نے اسے کسی نامعلوم اور ویران جزیرے کے کنارے پھینک دیا ہے۔ تاجر بہت مشکل سے اٹھا اور سانس لیا، لیکن وہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ تب وہ خدا سے مدد مانگنے لگا۔ اس نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ اسے اس تکلیف دہ صورتحال سے بچائے۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ اس دوران تاجر نے درختوں کے پھل اور جانوروں کا شکار کر کے گزارا کیا۔ وہ قریبی ندی سے پیتا اور رات کی سردی اور دن کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے درخت کی لکڑی سے بنی ایک جھونپڑی میں سوتا۔ ایک دن جب تاجر اپنا کھانا بنا رہا تھا تو تیز آندھی چل پڑی، اور اس کے ساتھ لکڑی کی جلتی ہوئی لاٹھی اس کی جھونپڑی میں چلی گئی، اور اس کی لاپرواہی میں اس کی جھونپڑی میں آگ لگ گئی۔ اس نے آگ بجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، کیونکہ آگ نے پوری جھونپڑی کو اس کے ساتھ ہی بھسم کر دیا۔ یہاں سوداگر چیخنے لگا اور رب سے فریاد کرنے لگا کہ اے رب، ساری مصیبتیں مجھ پر ہی کیوں؟ مجھے غلط طریقے سے سمندر میں پھینک دیا گیا اور میرا سامان ضائع ہو گیا، اور اب تو یہ جھونپڑی بھی جل گئی ہے، اور میرے پاس اس دنیا میں کچھ نہیں بچا، اور میں اس جگہ پر اجنبی ہوں۔ اے اللہ، یہ ساری آفتیں مجھ پر ہی کیوں آتی ہے؟ اور سوداگر غم سے بھوکا ہی رات کو سو گیا۔ لیکن صبح ایک حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا، جب اسے جزیرے کے قریب پہنچنے والا ایک جہاز ملا جو اسے بچانے کے لیے آ رہا تھا۔ اور جب سوداگر جہاز پر سوار ہوا تو خوشی کی شدت سے یقین نہیں کر پا رہا تھا، اور اس نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے اسے کیسے ڈھونڈا اور اس کا ٹھکانہ کیسے جانا۔ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے دھواں دیکھا، لہذا ہمیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص مدد کے لیے پکار رہا ہے، اسی لیے ہم دیکھنے آئے۔ اور جب اس نے ان کو اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح اسے ناجائز طریقے سے سوداگروں کے جہاز سے پھینک دیا گیا، تو انہوں نے اسے بتایا کہ سوداگروں کا وہ جہاز منزل تک نہیں پہنچا۔ ڈاکوؤں نے اس پر چھاپا مارا اور سب کو لوٹ لیا اور لوگوں کو مار ڈالا۔ تو سوداگر روتے ہوئے سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ تب اسے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سب کام اچھے ہوتے ہیں۔ پاک ہے وہ رب جس نے قتل سے بچایا اور اس کے لیے بھلائی کا انتخاب کیا۔ اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو خوفزدہ نہ ہو، بس اتنا بھروسہ کرے کہ خدا ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ پر یقین رکھیے۔ جب ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، جب آپ مصیبتوں کی سمندر میں اکیلا تیر رہے ہو، اور جب رہنے کے لیے کوئی سایہ میسر نہ ہو، جب آپ کی جھونپڑی بھی جل گئی ہو، تو جان لو کہ خدا آپ کے امور کا انتظام کر رہا ہے اور آپ کے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ کے لیے بہترین کا انتخاب کر دیا گیا ہے۔